جو بھی کرنا چاہتے ہو کر لو، لیکن اس لڑکی سے وہ کاغذات مجھے لا کر دو، اور کوئی ایسی غلطی مت کر بیٹھنا جس کا خمیازہ بھیانک صورتوں میں بھگتنا پڑے تمہیں بھی اور مجھے بھی۔ وہ آخری بات کر کے اٹھ کھڑا ہوا، پھر سیٹ میں جا کر دروازہ کھولتا باہر کی جانب بڑھ گیا۔ اس کے جاتے ہی رمیز نے ناپسندیدہ نگاہوں سے بندے ہوئے دروازے کی جانب دیکھا، پھر بھینچی ہوئی مٹھی سے زور سے میز پر ماری۔ 1 2 3۔ اس کا بس نہ چلتا تھا کہ یہ ٹیبل نازنین کے سر پر توڑ ڈالے۔ اس 2 کی لڑکی نے محض چند لمحات میں اسے باقر ہمدانی کے سامنے صفر کر دیا تھا۔ اس کے اندر لاوا سا ابلنے لگا تھا۔ تاریک کمرے میں وہ اس تاریکی کا سا چہرہ لیے براجمان تھا۔ جاوید مر گیا تھا، لیکن ایک ناسور کو وہ اس کے گلے کا توق بنا گیا تھا۔ اس نے اب ہر گزرتے لمحے میں جاوید سے نفرت کرنی تھی۔ کتنی ساعتیں وہ یوں ہی بے سدھ لیٹی رہی، اسے علم نہ ہو سکا۔ اس نے ہالے سے اٹھ کر گھڑی کی جانب دیکھا تو حیران رہ گئی۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ یکایک دروازے پر دستک ہوئی تو وہ چونک گئی۔ اگلی ہی پل اس کے کمرے میں وجدان انتہائی خاموشی سے داخل ہوا۔ آہستگی سے داخل ہو کر اس نے دروازے کو بے حد محتاط سے انداز میں پیر سے بند کیا۔ ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھامے ہلکی سی زبان باہر کو محتاط اور پیارا سا وجی رات کے 1 بجے اس کے سامنے کھڑا تھا۔ کیا میں کمرے میں آ جاؤں پھپھو؟ وہیں کھڑے کھڑے معصومیت سے اجازت چاہی تو نازنین گیلی آنکھوں لیے ہنستی۔ حلق میں گرہیں گہری ہونے لگی تھی، لیکن وہ مشکل ہی آنسو پرے دھکیلتی ہنستی جا رہی تھی۔ تم کمرے میں آ چکے ہو وجی؟ وہ اسے ہنستا دیکھ ہلکا سا دل لیے پاس چلا آیا، پھر بتیسی کی بھرپور نمائش کرتے بیڈ پر بیٹھا۔ سیاہ پرکشش نگاہیں نازنین پر جمائیں۔ مجھے پتا ہے آپ نے کھانا نہیں کھایا ہوگا، اسی لیے دادی کے سارے قصے کہانیاں سننے کے بعد میں انتہائی جاسوسی انداز میں بنا آواز پیدا کیے آپ کے لیے کھانا نکال لایا ہوں۔ جاسوسی انداز میں کیوں؟ اس نے گیلی آنکھیں خفیف سے انداز میں رگڑ کر اسے دیکھا تھا۔ اگر دادی دیکھ لیتی تو انہیں بتانا پڑتا کہ اس پر کون کھانا کھا رہا ہے۔ سوچیں، اگر انہیں بتا دیا جاتا کہ ان کی انتہائی لاڈلی بگڑی ہوئی ضدی اور اڑیل صاحبزادی نے کھانا نہیں کھایا تو وہ کیسا رد عمل دیتی؟ یقیناً آپ تفصیلات سننے میں دلچسپی نہیں رکھتی ہوں گی۔ وہ اس کے ڈرامائی انداز پر ایک بار پھر سے ہنستی تھی۔ وہ صرف اسی کے ساتھ ایسے ہنسا کرتی تھی، اور لوگوں کے لیے اس کا ہنستا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنا ناممکنات میں سے تھا۔ کتنی باتیں آ گئی ہیں تمہیں وجی، کہاں سے لاتے ہو اتنی باتیں؟ کیا مطلب کہاں سے لاتا ہوں؟ آپ کو میرے ذہین ہونے پر شک ہے کیا پھپھو؟ خفا سا آبرو سکیڑ کر پوچھا تھا اس نے۔ نازنین نے بمشکل اپنی مسکراہٹ چھپائی، پھر تپانے والے انداز میں کہا، تمہاری ذہانت پر شک نہیں، ہاں البتہ تمہارے مجھ سے زیادہ ذہین ہونے پر شک ہے مجھے۔ آپ اور ذہین؟ بس رہنے دیں پھپھو۔ ارے پھپھو سے ایسے بات کرتا ہے کوئی؟ اور بھتیجے سے کیسے بات کرتے ہیں؟ علم ہے آپ کو کچھ؟ آپ کو میں نے کہا کچھ غلط بولا ہے؟ بے نیازی سے کندھے اچکا کر کہا۔ ساتھ ہی وہ اس کا لایا کھانا بھی بہت رغبت سے کھانے لگی تھی۔ وجدان نے اسے کھانا کھاتے دیکھا تو سکون کا سانس لیا، پھر مسکرایا۔ کیسے تھے وہاں سب؟ یقیناً انتہائی پلاسٹک ہوں گے۔ بالکل، اتنے مصنوعی انداز سے سب کے وجہ کہ میرا دل گھٹنے لگا تھا۔ ہر بات، ہر وضع اور ہر انداز اس قدر طے شدہ تھا کہ مجھے الجھن ہونے لگی تھی۔ کسی نے کچھ کہا تو نہیں آپ کو؟ اس نے ہاتھ روک کر چونکتے ہوئے دیکھا اس کی جانب۔ وہ متفکر سے پوچھ رہا تھا، معصوم سے آنکھوں میں فکر ہلکولے لے رہی تھی۔ نازنین کا دل جانے کیوں اگلے ہی پل پسیج گیا تھا۔ وہ ہالے سے مسکرائی تھی۔ کسی نے کچھ نہیں کہا، سب اچھا تھا، ٹھیک تھا۔ اس نے سکون سے کہہ کر آخری نوالہ لیا اور پھر ٹرے سمیٹ کر ایک طرف رکھ دی۔ اس نے تایا اور باقر ہمدانی سے ہوئی گفتگو نامحسوس طریقے سے حذف کر لی۔ وہ بلا وجہ اس پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی تھی، لیکن وجدان کی تسلی نہیں ہوئی شاید۔ سچ بتائیں؟ بالکل سچ بتا رہی ہوں میں۔ اب تم جا کر سو جاؤ، کیونکہ صبح کالج بھی جانا ہے، اور کھانے کے لیے بہت سارا تھینکس۔ اس نے اس کے گال پر چٹکی کاٹی۔ وہ سرخ ہو کر یہاں ہوں ہاں دیکھنے لگا تو نازنین ہنس پڑی۔ وہ آج بھی اتنا ہی چھوٹا سا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی پھرو، کیا میں آج یہیں سو جاؤں؟ اس نے پوچھا تو نازنین نے بخوشی اس بات میں سر ہلا دیا۔ کچھ دیر بعد اب وہ دونوں کچھ اس طرح لیٹے تھے کہ وجدان نے اپنا سر زمین پر ڈالا ہوا تھا اور نازنین بیڈ پر دراز تھی۔ اس کے بال بیڈ سے نیچے جھول رہے تھے اور وجدان ان سے کھیل رہا تھا۔ یہ اس کی بہت پرانی عادت تھی، اس کے بالوں سے کھیلنا۔ اسے اپنی پھپھو کے لمبے خوبصورت بال بہت پسند تھے۔ سو جاؤ لڑکے، نیند نہیں آ رہی؟ اس کی آواز ابھری۔ نازنین نے کروٹ اس کی جانب لی۔
کیوں نیند نہیں آ رہی؟ مجھے کہانی سننی ہے۔ ایک پل کو اسے لگا گویا وہ 18 نہیں 8 سال کا وجدان ہو، وہی جسے کہانی سنے بغیر نیند نہیں آیا کرتی تھی، وہی جو دادی کی کہانیوں کے باوجود بھی آدھی رات کو اپنا بستر سمیٹے اس کے کمرے میں آ دھمکتا تھا، کیونکہ بقول اس کے دادی کی کہانیاں بہت بور تھیں، پھپھو کی کہانیوں کا چارم ہی الگ تھا۔ بڑے ہو جاؤ اب پلیز، بس ایک کہانی چھوٹی سی۔ ناظرین نے اس کے اسرار پر گہرا سانس لیا، پھر سیدھی ہو گئی، چھت کو تکنے لگی۔ ایک کہانی نے بہت چپکے سے اس کی یادوں کا احاطہ کیا تھا۔ کھڑکی کے راستے کمرے میں گرتی چاندنی میں اس کی بہت اداس سی آواز ابھری تھی۔ وہ ایک بہت تھکا ماندہ سا آدمی تھا وجدان، وہ زندگی سے تھک گیا تھا، اس کے سر پر کاموں کا انبار تھا، وہ ہر دن اتنے کام سمیٹتا تھا لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ رہ جاتا تھا۔ گھر والوں کا اکلوتا سہارا تھا، وہ ذمہ داریوں سے منہ موڑ کر کہیں نہیں جا سکتا تھا۔ اس کے حصے کی خوشیوں کا منہ کی دھول میں تحلیل ہو کر انکا ہوتی گئی، اس کی سکت تھمنے لگی تھی، وہ اس ہر لمحے کی ذمہ داری سے تھک چکا تھا۔ پھر ایک دن وہ صبح اٹھا تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کا وجود کسی جانور کی شکل اختیار کر چکا ہے، وہ رات ہی رات میں ایک کیڑے میں تبدیل ہو گیا تھا، ایک مکروہ سے کیڑے میں۔ وہ لمحے بھر کو ٹھہری تو ساکت فضا نے ایک آبرو اٹھا کر اس کی جانب دیکھا تھا، اس کی نگاہوں کے سامنے اپنی ساری زندگی کی کسی فلم کی طرح گردش کرنے لگی۔ وہ ڈر کر اپنے کمرے سے بھاگ رہی تھی، وہ بابا کے سامنے گری رو رہی تھی، وہ اب خاندان بھر کی چپتی ہوئی نگاہوں کا مرکز تھی، اسے ذہنی مریض قرار دیا جا رہا تھا، اسے اب ماہر نفسیات کے پاس لے جایا جا رہا تھا، وہ اپنے حلقے میں بیمار ذہن رکھنے والی بچی تسلیم کی جا رہی تھی، وہ بھی ایک انسانی صورت رکھنے والی کمزور سی کیڑی میں تبدیل ہوتی جا رہی تھی۔ اس نے اپنے باپ کو کم سنی میں ایڑیاں رگڑ کر مرتے دیکھ لیا، اس نے اپنے بھائی کو کھو دیا تھا، اس نے اپنی ماں کو بیماریوں کی زد میں دے دیا تھا۔ فیضان جو اپنے بستر پر دراز تھا مسحور سا سنے گیا، چاندنی کمرے میں کسی اداس روشنی کی مانند تحلیل ہونے لگی۔ وہ ایک کیڑا بن گیا وجدان، پھر وہ اپنے گھر والوں کے کام نہ رہا تھا، ہر رات وہ اسی اذیت میں کاٹتا تھا کہ وہ کیا بن گیا ہے۔ اس کے اوپر لدا بوجھ اس کی کمر توڑنے لگا، اس کے حالات نے اسے کیڑے میں تبدیل کر دیا تھا۔ حالات انسان کو انسان سے جانور میں تبدیل کر دیتے ہیں، حالات انسان کو کرید کر اس کے اصل سے ملوا دیتے ہیں۔ وہ بھی اپنے اصل سے مل گیا تھا، اور جانتے ہو وجہ؟ اپنے اصل سے ملنے کے بعد اس پر جو آشکار ہوا وہ بہت تکلیف دہ تھا۔ اس کی آواز میں جہانوں کی اداسی سمٹ آئی، بہتی چاندنی رات کے زہر میں بدلنے لگی، ہر جانب چھایا فسوں مان پڑ گیا۔ اس پر آشکار ہو گیا کہ اس کی بہن، اس کی ماں اور اس کے گھر والے سب اپنے اپنے کام بخوشی سر انجام دے رہے ہیں۔ وہ اس کے بغیر بھی زندہ رہے تھے، وہ اس کے بغیر بھی اپنے کام کر سکتے تھے، لیکن جب تک وہ انہیں میسر تھا تب تک وہ اس سے کسی گدھے کی طرح کام لیتے رہے تھے۔ وہ اس کی خوشیوں کی خاک تھے، وہ اس کی جوانی کو دیمک کی طرح چاٹ گئے تھے۔ وہ سب کام کر سکتے تھے لیکن وہ اس کی موجودگی میں کام نہیں کر رہے تھے۔ اس کی سیاہ آنکھوں میں گلابی سی نمی گھلنے لگی تھی، وجدان پھیلی پھیلی آنکھیں لیے چھت کو تک رہا تھا، کمرہ دم سادھے اس کی کہانی کا اختتام سننے کو بےتاب تھا۔ پھر ایک دن وہ اسی حالت میں مر گیا اور کہانی ختم ہو گئی۔ سارے کمرے کی فضا میں اس قدر گہری خاموشی گھل گئی تھی کہ دو نفوسوں کی سانسوں تک کی آواز بآسانی سنائی دینے لگی۔ یہ ایک ڈارک کہانی تھی پپھو، کیا آپ کو پتہ ہے؟ فیضان کی آواز کچھ لمحوں بعد ابھری، لیکن ناظرین نے اسے جواب نہیں دیا۔ کروٹ بدل کر خاموشی سے آنکھیں موند گئی۔ اسے اکثر کہانیاں یوں ہی تکلیف میں چھوڑ جایا کرتی تھی۔ فیضان نے اسے کروٹ تبدیل کرتے محسوس کر لیا، اس لیے مزید اس سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اسے پھپھو نے ہمیشہ کی طرح حیران کر دیا، جانے پھپھو کے پاس ہمیشہ اتنی اداس کہانیاں کہاں سے آ جایا کرتی تھیں، جانے پھپھو کو ہیپی اینڈنگ والی کہانیاں کیوں نہیں آتی تھیں، جانے پھپھو کیوں ہمیشہ ایسی کہانیاں ڈھونڈ لیا کرتی تھیں جن میں انسانی تاریکی کے سیاہ پہلو موجود ہوتے تھے۔ وہ چھت کو تکتا خاموشی سے بہتے خیالات کی زد میں قید لگتا تھا، اور ناظرین اپنے وجود کو چھو کر محسوس کر رہی تھی، کیا وہ اب تک انسانی تھی؟ سچ شکر کہ وہ اب تک انسانی تھی۔ اگلی صبح بھی ویسی ہی طلوع ہوئی جیسی ہونی چاہیے تھی۔ اس نے وجدان کو کالج ڈراپ کیا اور پھر یونی چلی آئی۔ آج وجدان کی وین نہیں آئی، لیکن اس کا ٹیسٹ تھا، سو اس کا جانا بے حد اہم تھا۔ آج ہونے میں بھی بہت کام زیادہ تھا، اسے سر تک اٹھانے کی فرصت نہ ملی۔ کتابوں کو ترتیب وار شیل میں لگانے کے لیے وہ اٹھی اور پھر کئی گھنٹے اسی کام میں جتی رہی۔ کچھ نئی کتب کا اضافہ کیا گیا تھا، سو انہیں بھی ٹھکانے لگانے کا ذمہ اس کے سر تھا۔ الہام کتابیں ایشو کر کے طلباء کو دے رہی تھی، ساتھ ساتھ تاکید بھی جاری تھی کہ وہ اسے وقت پر دے جائیں، لیکن ایسا بہت کم ہوا کرتا تھا۔
اکثر طلباء لی گئی کتابیں دینا بھول جاتے تھے اور پھر ان کلاسز میں جا جا کر اس جانب توجہ دلانے کے لیے کہا جاتا تھا۔ امتحانات کا دورہ شروع ہونے والا تھا، اس لیے لائبریری کی جانب آمد و رفت بڑھ چکی تھی۔ اس نے کتب کو ترتیب وار متعلقہ شیلفز تک پہنچایا، پھر فہرست تیار کرنے لگی کہ کون سی کتاب کس جگہ ملے گی۔ چھٹی کا وقت ہوا تو آہستہ آہستہ لائبریری سے طلباء کا رش کم ہوتا گیا۔ وہ الہام اور چند ایک کلیگ البتہ اب تک لائبریری ہی میں تھے۔ لنچ پر چل رہی ہو؟ الہام نے کندھے سے بیگ ٹانگتے ہوئے کہا تو اس نے بھی گردن پیچھے پھینک کر لمحے بھر کے لیے دکھتی گردن سستائی تھی۔ پھر اسے دیکھا۔ کینٹین چلو کچھ کھا لیتے ہیں۔ کب سے کام میں مصروف ہو؟ لیکن اب بھی کام رہتا ہے۔ اس نے کتابوں کے بھاری کارٹنز کو دیکھا تھا جو اب بھی اپنی جگہوں سے دور تھے اور انہیں رکھنا اس کی ذمہ داری تھی۔ ہو جائے گا یہ کام نازنین، پہلے چل کر کچھ کھا لو، ویسے بھی صحت دن بدن گرتی جا رہی ہے تمہاری۔ گھر پر تو کھانا ڈھنگ سے کھاتی ہو نہ تم؟ راہداری میں ساتھ ساتھ قدم اٹھاتے الہام نے اس کی جانب دیکھ کر استفسار کیا۔ اس نے گہرا سانس لیا۔ میں کھاتی ہوں۔ میں نے پوچھا ہے ڈھنگ سے کھاتی ہو؟ اس نے آدھے چاند جیسا اینک ناک پر ذرا نیچے کر کے اسے گھورا۔ وہ ہنس دی۔ ڈھنگ کا نہیں پتا مجھے، بس اتنا پتا ہے کہ جو بھی پکتا ہے کھا لیتی ہوں۔ آخری دفعہ کب تم نے اپنا پسندیدہ کھانا بہت رغبت سے کھایا تھا نازنین؟ اس نے افسوس سے گردن ہلا کر اس کی لاپرواہی پر چوٹ کی۔ نازنین کے چہرے پر جانے کیوں ایک سایہ سا لہرایا۔ اس آخری رغبت سے کھانے کے ساتھ جو تکلیف و یادیں وابستہ تھیں وہ انہیں یاد بھی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ کینٹین چلے آئے۔ دوپہر کا وقت اور طلباء کی کلاسز نہ ہونے کے باعث وہاں بھی رش نہ ہونے کے برابر تھا۔ چند ایک طلباء ٹولیوں میں بٹے دور لگی میزوں پر بیٹھے تھے اور باقی آبنوسی میزیں خالی تھیں۔ الہام اور وہ شیشے کے ساتھ لگی میز کی جانب بڑھائے، اپنے لیے پینے کو لاڑا اور نازنین کے لیے فرائز کا آرڈر دیکھ کر وہ اب پوری توجہ سے اس کی جانب گھومی۔ اب بتاؤ مجھے کہ کیا چل رہا ہے تمہارے دماغ میں؟ اس کے پوچھنے پر وہ چونکی تھی، پھر سیاہ لٹ کو کان کے پیچھے اڑسا اور دور تک پھیلے سبززار پر بہتی نرم ہوا کو دیکھے گئی۔ الہام نے اسے ہر جانب سے گھیر لیا۔ اب اس کا رخ کسی اور جانب موڑنا ناممکن تھا، اسی لیے اس نے بتا دینا ہی درست سمجھا۔ امی کو ڈائلیسس پر آنا پڑ گیا ہے، یہ تو جانتی ہو نا تم، لیکن میری تنخواہ اتنی نہیں ہوتی کہ میں ہر مہینے کے لیے بآسانی ان کے میڈیکل اخراجات پورے کر سکوں۔ وزدان کی پڑھائی اور پھر گھر کے خرچوں کو چلانا کٹھن لگ رہا ہے مجھے۔ اس کی بات سن کر وہ چند لمحے چپ سی ہو گئی، اسے دیکھتی رہی۔ پھر کیا سوچ رہی ہو تم؟ کس طرح پورے کرنے ہیں تمام اخراجات؟ ایسا کرو مجھ سے ادھار، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے الہام۔ اس نے درمیان میں ہی اس کی بات کاٹ دی۔ میں کب تک تم سے ادھار لیتی رہوں گی؟ ادھار لینا اس مسئلے کا حل نہیں ہے، مجھے کچھ اور سوچنا ہوگا۔ پھر کیا کر سکتی ہو تم اس کے علاوہ؟ وہ فکر مندی سے انگلیوں کو باہم پھنساتی آگے ہو کر بیٹھی تھی۔ ظفر نے اس وقت ان کے درمیان حائل ٹیبل پر آرڈر لا کر رکھا تھا، ٹھنڈا ٹھار پینا کولاڈ الہام کے لیے اور خستہ زرد سے فرائز نازنین کے لیے۔ سوچ رہی ہوں کسی انسٹیٹیوٹ میں پارٹ ٹائم جاب کروں، ایک چپس منہ میں رکھتے ہوئے اس نے کہا تو الہام نے بھی سر ہلایا۔ یہ ٹھیک رہے گا، لیکن ادھر بھی سارا دن کام کرتی ہو، قریباً 3 بجے گھر کے لیے نکلتے ہیں ہم یہاں سے، اور پھر ایک اور کام کے ساتھ تم سب کچھ لے کر چل سکو گی؟ اپنی صحت کا بھی خیال رکھو نازنین۔ اس نے اسے سمجھانا چاہا، لیکن وہ جانتی تھی کہ اس راستے کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں تلاش سکتی تھی۔ میرے پاس خود کے لیے وقت نہیں ہے الہام، امی اور وجی کی ذمہ داری میرے سر پر ہے۔ اگر ان کے ڈائلیسس ٹریٹمنٹ میں بھی ذرا بھی ناغہ ہوا تو امی کی صحت بری طرح متاثر ہوگی، اور وجی اسے ڈاکٹر بننے کے کسی اچھے ادارے میں پڑھنے کے خواب کو میں ایسے نہیں کچل سکتی۔ مجھے کام کرنا ہوگا اور بہت کرنا ہوگا۔ لیکن نازنین تم خود کو بھی دیکھو، تم اکیلی جان کیا کیا کر سکتی ہو؟ اس کی پیشانی پر فکر چمک رہی تھی۔ وہ قابل بیٹھی لڑکی تھکا تھکا سا مسکرائی تھی۔ اپنوں کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، اگر میں نے انہیں اس قسم کے اوقات کی زد میں دے دیا تو ان کی پریشانیاں اپنے سر لیتے مجھے بارے گراں کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے، یہ مجھے ہی کرنا ہوگا۔ لیکن تمہاری زندگی؟ اس کے اینک کے پار چمکتی آنکھیں سنجیدہ تھیں اور چہرہ متفکر لگتا تھا۔ نازنین اس کی بہت اچھی دوست تھی، وہ اس کے لیے پریشان ہو گئی تھی۔ میری زندگی؟ وہ چند پل باسی پڑتے فرائز کو دیکھے گئی۔ وہ اپنے عین وقت پر درمیان سے زرد اور کناروں سے خستہ لگتے تھے، لیکن جو ہی ارد گرد کی ہوا کا سمو کرنا پڑا وہ باسی ہونے لگے۔ جو بھی شے اپنے مقررہ مدار سے ہٹ جائے وہ یوں ہی باسی، بے رونق اور بے ذائقہ ہو جایا کرتی ہے۔ میری زندگی کچھ نہیں ہے، مجھے امی اور وجدان کے لیے زندگی گزارنی ہے۔
تم یہ غلط کر رہی ہو، مانا کہ ان کا حق تم پر ہے، لیکن ایسا نہیں کہ تمہارا حق تم پر ختم ہو چکا۔ میں اپنی خوشی سے یہ سب کر رہی ہوں الہام۔ اس کی آواز مدھم تھی، لیکن پھر بھی الہام کی باتوں نے اسے جا لیا۔ وہ اس کے جواب پر گہرا سانس بھر کر رہ گئی۔ خوشی اور مجبوری میں فرق ہوتا ہے، اور اپنے ساتھ زیادتی کرنے میں اس سے بھی بڑا فرق ہوتا ہے۔ تم اب تک خود کو مورد الزام ٹھہراتی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے۔ تم اب بھی پچھلے ایام کی زد میں ہو۔ تم اب بھی خود کو الزام دے رہی ہو کہ اگر تم امی یا ابو یا پھر وجدان کی زندگی میں نہ ہوتی تو وہ ایک بہترین جگہ، بہترین زندگی سے ہمکنار ہوتے۔ لیکن ایسا نہیں ہے ناظرین، تم اس سب میں وکٹم ہو، نہ کہ ملزم۔ آس پاس کھلی فضا میں سانس لینا دوبر ہونے لگا تھا۔ اس نے وہ مشکل حلق میں جمع ہوتی گرہیں نگلی الہام کی جانب دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں پانی نہیں تیر رہا تھا، وہ آنکھیں خشک تھیں۔ میں وکٹم ہوں، ملزم ہوں، یا پھر ٹرسٹ ہوں، اس سب بحث میں مجھے نہیں پڑنا۔ میں بس اتنا جانتی ہوں کہ اگر میں کسی واقعے یا پھر حادثے کی وجہ بنی ہوں تو مجھے بہت طریقے اور سبھاؤ سے اس کی ذمہ داری قبول کرنی چاہیے۔ میں امی اور وجدان کی حالت کی ذمہ دار۔ الہام، اس حقیقت کو تم نہیں جھٹلا سکتی، اور اس حقیقت کو قبول کرنے کے بعد میرے پاس کوئی جواز باقی نہیں رہ جاتا اپنی زندگی اپنے لیے جینے کا۔ اس کا سنجیدہ سا انداز پلٹ آیا تھا۔ کچھ لمحوں بعد پہلے کی کمزوری انکا ہو گئی۔ اپنی ذات سے سرزد ہوئی کوتاہیوں پر وہ یوں ہی اکثر سرد مہری سی ہو جایا کرتی تھی۔ الہام نے اس کا ایسا انداز دیکھا تو مزید موضوع پر بات کرنا درست نہ سمجھا۔ اچھا، پھر کچھ نظر میں ہے کہ کہاں جاب کرنی ہے؟ کوئی ادارہ یا پھر ٹیوشن سینٹر؟ سوچ رہی ہوں سر آفتاب کی آفر دیکھ لوں۔ انہوں نے مجھے شام کی کلاس لینے کا کہا تھا، لٹریچر کی۔ اگر معقول معاوضہ ہوا تو پھر دیر نہیں کروں گی۔ الہام نے بھی سر اس بات میں ہلا دیا۔ وہ دونوں پھر آپس میں باتیں کرتی رہیں اور کچھ دیر بعد وہاں سے اٹھ گئیں۔ انصاری ہاؤس کی چہل پہل اور پر جانب پھیلی موہوم سرگوشیاں اس بات پر شاہد تھیں کہ گھر کے مکینوں کے علاوہ مہمان بھی قلیل مدت کے لیے اس گھر کا حصہ تھے۔ ابیہا دن چڑھے اٹھی تھی۔ بالوں کا گول مول سا جوڑا باندھے ہاتھ کی پشت سے جمائی روکتی وہ شائستہ کے کمرے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ ہلکے نیلے رنگ کے ٹائٹ سوٹ میں وہ اب تک ملبوس تھی۔ اس نے دروازہ تک کھٹکھٹانے کی زحمت نہ کی، سیدھا ہی اندر چلی آئی اور آ کر دھم سے بیڈ پر گر سی گئی۔ شائستہ جو کمرے کے اندر ہی بنے ڈریسنگ روم میں کھڑی وارڈروب کا دروازہ بند کر رہی تھی، اس آواز پر چونک کر پلٹی۔ وہ نفیس سا لباس زیبتن کیے نکسک سی تیار سی لگ رہی تھی۔ پھر اسے بیڈ پر دراز دیکھ کر سر نفی میں ہلاتی پاس چلی آئیں۔ مسکرا کر آبی کو دیکھا تھا۔ اٹھ گئی جناب؟ نینا مجھ سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں اٹھاؤں یا نہیں، پھر میں نے انکار کر دیا۔ اچھا ہوا، فریش ہو کر اٹھی ہو بالکل۔ انہوں نے اس کے ساتھ بیٹھتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے تھے۔ وہ بیزار تھی، بیزار ہی رہی۔ اس کے بگڑے بگڑے سے تاثرات شائستہ کو کچھ اور ہی کہانی سنا رہے تھے۔ کیا خاک نیند آئی ہے مجھے؟ اس نے کہہ کر سر جھٹکا تو وہ چونکی، پھر آبرو ناسمجھی سے سکیڑ کر اسے دیکھا۔ کیوں بھائی، اتنی دیر تو سوتی رہی ہو؟ مجھے بس ایک بات پوچھنی ہے ماما، کہ وہ عورت ہمارے گھر کے انتہائی ذاتی فنکشن میں کس خوشی میں نمودار ہوئی تھی؟ اسے دعوت دی کس نے تھی؟ اور وہ بھوکے غریب لوگ، وہ جنہیں ہم نے سالہ سال منہ نہیں لگایا، لیکن جو ہی پلٹ کر غلطی سے دعوت کیا دی، وہ تو تیار ہی بیٹھے تھے، فوراً پہنچ گئے۔ شائستہ اب تک اسے کم فہمی سے تک رہی تھی۔ انہیں اندازہ نہ ہو سکا کہ وہ کس کے متعلق بات کر رہی۔ کیا مطلب آبی؟ کس کی بات کر رہی ہو بیٹا؟ اور ابیہا نے انہیں خونخوار نگاہوں سے دیکھا، تیوری چڑھا کر بہت بدتمیزی سے، اس طرح جیسے والدین کو کبھی دیکھنا نہیں چاہیے۔ ماما، فار گاڈ سے یار، اتنی معصوم نہ بنے۔ آپ جانتے ہیں کہ میں کن کی بات کر رہی ہوں۔ وہ نازنین، وہ کیا کر رہی تھی کل کے فنکشن میں؟ اور اب کی شائستہ نے گہرا سانس لیا اور پھر اسے دیکھا۔ بیٹا، کچھ وجوہات ہوتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں سب کے ساتھ لے کر چلنا پڑتا ہے۔ تمہارے ڈیڈ کی کچھ مجبوریاں تھیں، اور ان کی ایسی کیا مجبوری آڑے آ گئی تھی کہ صدیوں پرانی رشتہ داری کو یوں منظر عام پر لانا پڑا۔ پہلے تو کبھی کوئی نام تک لینا پسند نہیں کیا کرتا تھا اس گھر میں ان کا۔ پہلے کی بات اور تھی، وقت بدلتا ہے تو مفاد اور اغراض میں تغیرات واقع ہو جاتے ہیں، اور ایک کاروباری شخص کے لیے تو مفاد کا پیمانہ اتنی ہی تیزی سے بدلتا ہے جتنی تیزی سے اس دنیا میں سانس لیتی زندگی بدلتی ہے۔ کاروباری لوگوں کے لیے محض تبدیلی کے ساتھ ایڈجسٹ کرنا اہم ہوتا ہے بیٹا۔ اگر وہ اس سب میں اپنے جذبات کو جگہ دیں گے تو بزنس کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتا، اور بس پھر بزنس ہی ترقی کرتا ہے ماما۔ گھر میں پلتے انسانوں کی زندگی ایک ہی نقطے پر ساکت رہ جاتی ہے۔ ڈیڈ اس ترقی کے لیے کوئی پیش قدمی کیوں نہیں کیا کرتے؟ اس نے بلا شبہ بہت کڑا طنز کیا تھا۔ لمحے بھر کو شائستہ اس سے نگاہیں چرائی تھیں، پھر صلح جو انداز میں مسکرا کر اس کے رخسار کو چھو۔ ہوا کیا ہے؟ تم کب سے متاثر ہونے لگی لوگوں کی موجودگی سے؟
جس آبی کو میں جانتی ہوں وہ تو لوگوں کو ایسے نظر انداز کرتی ہے جیسے وہ زندہ ہی نہ ہو۔ اب ایسا کیا ہو گیا ہے کہ اس قدر غصہ آ رہا ہے؟ ان کی بات پر وہ یکدم سیدھی ہو بیٹھی، پھر بے چینی سے لب کاٹنے لگی۔ وہ ایسے بہت کم نروس ہوا کرتی تھی۔ ماما، میں حرم کو پسند کرتی ہوں۔ آئی لائک ہم۔ ایک پل تو مقابل براجمان خاتون نے آبرو حیرت سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ اس سے ایسی کسی بات کی توقع نہیں کر رہی تھی، پھر وہ مسکرا دی، جیسے اس کے اعتراف سے خوشگوار سی حیرت نے ان کا احاطہ کیا۔ ریلی؟ ان کے استفسار پر وہ جلدی سے سر ہلا کر مسکرانے لگی۔ وجود میں پھیلی تلخی لمحوں میں زائل ہو گئی، یوں گویا کڑوی سی زندگی میں کوئی میٹھا سا عطر گھل گیا ہو۔ کب سے؟ بتایا کیوں نہیں مجھے؟ آپ اس سب کو چھوڑیں ماما، یہ میں آپ کو بعد میں بتا دوں گی۔ مسئلہ یہ ہے کہ حرم کو میں نے نازنین میں دلچسپی لیتے دیکھا۔ وہ اسے جانتا تک نہیں ابھی بیٹا، اور اس میں دلچسپی کیسے لے سکتا ہے؟ اور نازنین اس سے بڑی ہے، 2 سال بڑی ہے وہ اس سے۔ لیکن ان کی تعویل پر اس کا دل صبر نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے حرم کی محظوظ اور سراہتی نگاہ دیکھی تھی۔ وہ نازنین کو اگر پسند نہ بھی کرتا تو آگے امکان یہی تھے کہ وہ اسے پسند کرنے لگے گا، اور اسے اسی ایک امکان نے خوف زدہ کر دیا تھا۔ ماما، مجھے کچھ نہیں پتا۔ آپ اس نازنین کا داخلہ ہمارے گھر میں بند کروائیں۔ میں اس کی جانب سے انسیکیور ہو رہی ہوں۔ لیکن شائستہ نے انتہائی سکون سے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں رکھا، پھر اپنی شاطر چمکتی آنکھیں اس کے چہرے پر جمائیں۔ لبوں کی تراش میں پراسرار سا تبسم گھلا تھا۔ وہ انہیں ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ میں نے کچھ پلان کیا ہے ابھی، کچھ بہت مزے کا۔ بس تم تھوڑا انتظار کرو، تحمل سے کام لو۔ میں اسے زندگی کا وہ سبق آموز راستہ ازبر کرواؤں گی کہ وہ کبھی اس گھر میں قدم رکھنے کا سوچے گی بھی نہیں۔ کیا مطلب؟ کیا پلان ہے؟ اور میرے بغیر کیسے پلان کر لیا آپ نے ماما؟ وہ ان پر خفا ہوئی۔ شائستہ مسکرا کر سیدھی ہو بیٹھی، وہیں کان میں لڑک نازک سے آویزے پر انگشت شہادت پھیری۔ آنکھوں کی الوہی چمک ابیہا سے چھپی نہ رہ سکی۔ جانتی ہو کمزور عورت کون ہوتی ہے ابھی؟ وہ سنگھار آئینے میں نظر آتے اپنے تر و تازہ سے سراپے کو تکتے ہوئے بہت جاذبیت سے بولی۔ وہ جو بے وقوف ہو؟ اس کے جواب پر انہوں نے ہولے سے گردن ہلائی۔ مسکراہٹ اب تک لبوں پر رقصاں تھی۔ وہ جو عقل مند ہو؟ ان کے جواب پر وہ حیران ہوئی۔ عقل مند عورت کمزور کیسے ہو سکتی ہے ماما؟ کس طرح کی منطق ہے یہ؟ ہوتی ہے بیٹے، عقل مند عورت بہت کمزور ہوتی ہے، ویسے ہی جیسے ذہین لوگ اکثر ڈپریشن اور گھٹن کا شکار رہتے ہیں۔ لمحے بھر کے توقف کے بعد وہ بولیں تو آواز سرد محسوس ہوئی۔ نازنین عقل مند ہے۔ وہ جتنی عقل رکھتی ہے اس سے کئی زیادہ اپنی ذات کے اندر دکھوں کو جگہ دے سکتی ہے، کیونکہ عقل انسان کو جمع تفریق کر کے دیتی ہے، صحیح اور غلط کی، صاف اور میلے کی۔ وہ خوف زدہ رہتی ہے اپنی عزت سے، سیند سیند کر رکھی جوانی سے، اپنی قربانیوں کے ضائع ہو جانے سے۔ ایسی عورت کمزور ہوتی ہے بہت، اور ہم اسے اس کی کمزوری سے ہی قابو کر سکتے ہیں۔ ہم اسے اس کی طاقت سے نہیں پکڑ سکتے، اس کی طاقت کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے، لیکن اس کی کمزوری کو اپنی طاقت بنا سکتے ہیں۔ انسانوں کی کمزوری ہی بہت سے انسانوں کی طاقت ہوتی ہے۔ انہوں نے کہہ کر اس کی جانب دیکھا، پھر ہولے سے مسکرائی۔ سرد آنکھیں مسکراتے ہوئے بھیانک لگا کرتی تھیں۔ اور جانتی ہو نازنین کی کمزوری کیا ہے؟ ابیہا نے میں کانکی سے انداز میں سرنفی میں ہلا دیا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا تھی۔ تعلق۔ تعلق؟ اس نے سوالیہ سے دہرایا۔ وہ لوگوں سے تعلق نہیں گانٹتی کرتی، لیکن جن سے گانٹ لیتی ہے وہ انہیں کبھی نہیں چھوڑ سکتی۔ آپ کا کیا پلان ہے ماما؟ تمہارا راستہ ہموار کر رہی ہوں، بس ساتھ دینا اور انجوائے کر۔ کمزوریاں بہت دلچسپ ہوتی ہیں، ان کا وجود تھرل کا باعث ہوتا ہے۔ اس تھرل کو مانچ کر منظر عام پر لانے والا آرٹسٹ ہوتا ہے، ظالم آرٹسٹ۔ اور مجھے ایسا آرٹسٹ بننے میں کوئی آر نہیں۔ پھر کب تک انتظار کروں میں؟ اس نے پرجوش ہو کر پوچھا۔ بس تھوڑا۔ بند کمرے میں وہ دونوں اب تک مدھم سرگوشی میں باتیں کر رہی تھیں۔ کوئی اگر ان کے کمرے میں قدم رکھتا تو اسے سانس لینے میں دشواری ہو جاتی، کیونکہ کمرے کی فضا میں کاٹدار ارادوں کی بدنیت سے بو بہت تیزی سے پھیل رہی تھی۔ وہ شام تک واپس پلٹی تو تھکن سے چور ہو چکی تھی۔ اس نے سر آفتاب کی آفر کو قبولنے کی حامی بھر لی تھی، اور چونکہ ٹیچر کی کمی تھی تو اسے آج ہی کلاس بھی لینی پڑی۔ گھر پہنچتے پہنچتے اسے 6 بج گئے۔ دور کہیں مغرب کی اذانیں بھی گونج رہی تھیں۔ صوفیہ کو اس نے فون پر آگاہ کر دیا تھا، اس لیے وہ بھی بنا کسی پریشانی کے اس کا انتظار کرتی رہی تھی۔ اس نے گھر آ کر کھانا کھایا، وضو بنایا، پھر چند لمحات کے لیے کمرے میں آ کر خاموشی سے لیٹ گئی۔ جوڑ جوڑ تھکن سے دکھنے لگا تھا۔ سونے پر سہاگا رات کو رضا کی بارات میں بھی شرکت کرنی تھی۔ وہ اب کی واضح طور پر کراہی تھی۔ کیا ہوا پپو؟ ایسا کیا سوچ رہی ہیں کہ آپ کی کرہ مجھے برابر کمرے تک سنائی دے گئی؟
جینس پر بٹن شرٹ پہنے، بالوں کی کم عمر لڑکوں کی مانند ماتھے پر بکھیرے، وہ دروازے میں استادہ اس سے پوچھ رہا تھا، مجھے سونا ہے تو سو جائے، پھر کبھی نہیں اٹھنا۔ اور وجدان نے وہیں کھڑے کھڑے گہرا سانس لیا تھا۔ اس قسم کی مایوس کن باتیں کر کے تھکتی نہیں آپ؟ میں کب مایوس ہوئی؟ اس نے سر اٹھا کر خفگی سے دیکھا تھا اسے۔ ابھی کیا کر رہی ہیں آپ؟ مجھے بارات میں نہیں جانا۔ مایوس نہیں ہوں میں، بس مجھے وہاں نہیں جانا جہاں میں نہیں جانا چاہتی۔ آپ واقعی نہیں جانا چاہتی؟ اس کے پوچھنے پر وہ جس چھت پر گھومتے پنکھے کو تک رہی تھی ہلکا سا ٹھٹکی، پھر یوں ہی لیٹے لیٹے گردن میں ایک بار پھر سے اٹھا کر اسے دیکھا۔ مجھے سچ میں نہیں جانا۔ آواز بالکل ہلکی کر لی، کہیں امی سن نہ لے تو اور مصیبت آ جانی ہے۔ اگر میں آپ کی جگہ چلا جاؤں تو بدلے میں آپ مجھے کس چیز سے نوازیں گے؟ کیونکہ آپ جانتی ہیں کہ میں کوئی بھی کام اپنا الاؤنس طے کیے بغیر نہیں کیا کرتا۔ وہ ایک دم سے بستر پر اٹھ بیٹھی، تھکے تھکے سے چہرے پر ایک چمک سی لہرائی، لب بے ساختہ ہی مسکرا اٹھے، سیاہ آنکھیں پھیل گئیں۔ وجدان نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ پھپھو جتنا سنجیدہ کوئی نہیں تھا، لیکن پھپھو جتنا غیر سنجیدہ اور بچوں کی طرح خوش ہونے والا بھی اس نے کوئی نہیں دیکھا۔ کیا چاہیے بولو، آپ کیا دے سکتی ہیں بتائیں؟ ایک آبرو اٹھا کر کسی منجے ہوئے کون آرٹسٹ کی مانند ڈیل کرنا چاہی۔ نازنین نے خفا آنکھوں سے دیکھا اسے۔ کتنے تیز ہو گئے ہو تم۔ میں کوئی چھرا نہیں ہوں جو تیز ہو جاؤں گا۔ نازنین کو ہنسی آ گئی۔ خود کو آس پاس کی چیزوں سے تشبیہ دینے کی عادت وجدان کی بچپن سے تھی۔ پھپھو، میں کوئی بکرا نہیں ہوں جو دو ٹانگیں اٹھا کر دیوار کے اس پار دیکھ لوں۔ پھپھو، میں کوئی مچھر نہیں ہوں جو آپ کے کان میں یوں بھنبھناتا رہوں۔ حالانکہ رات کو اس سے کہانی سنتے ہوئے نیند میں اکثر اسی قسم کی آوازیں نکال رہا ہوتا تھا۔ وہ غصے میں آ کر اسے اپنے بستر سے نکلنے کا کہتی، لیکن وہ اس میں اور سمٹ جاتا۔ وہ بچہ اب کتنا بڑا ہو گیا تھا، اسے اپنے کندھوں سے ہر بوجھ اترتا ہوا محسوس ہوا۔ تم چلے جاؤ، وہاں سے آ کر مجھے بتا دینا جو بھی چاہیے تمہیں، میں ہر معاوضے کے لیے تیار ہوں۔ پکا؟ آپ کے پاس انکار کا کوئی حق نہیں رہے گا پھر، اور اگر آپ نے اپنی ذہانت کے پینترا بدلنا چاہا تو پھر اچھا نہیں ہوگا پھپھو، وہ کہہ کر یعنی دھمکا کر کمرے سے باہر نکلا تو وہ دیر تک اس کے انداز پر ہنستی رہی۔ یہ وجہ بھی نہ۔ اس نے بستر سے پیر اتارے اور الماری کی جانب بڑھائی۔ مغرب کی نماز کا وقت اب تک تازہ تھا، رضا کی مہندی والے دن۔ وہ شوٹنگ کلب میں موجود تھا۔ اس شوٹنگ کلب کا نقشہ کچھ اس قدر ذہانت سے ترتیب دیا گیا تھا کہ وہاں موجود بہت کم جگہ میں بھی واش رومز، کنٹرول روم اور ریسٹ روم بآسانی بنا ہوا تھا۔ گردن گھما کر دیکھا جاتا تو ہر جانب پری کاسٹنگ کنکریٹ کی دیواریں نظر آتی۔ وہ ناقابل دخول دیواریں تھیں۔ اکثر شوٹنگ کلبز کی دیواریں اسی قسم کے مواد سے گھڑی کی جاتی تھیں، حفاظتی طور پر بھی اور تکنیکی لحاظ سے بھی، کیونکہ غلط یا چوکی ہوئی شوٹ کا واپس پلٹنا بے حد خطرناک ثابت ہو سکتا تھا۔ اس لیے اس قسم کے مواد کا استعمال کیا جاتا جو ایک بالکل ہی محفوظ شوٹنگ کلب کا نقشہ کھینچ سکتے تھے۔ وہ تہہ خانے میں بنا نجی شوٹنگ کلب تھا۔ حرم اکثر مشق کے لیے یہاں چلا آتا تھا۔ یہ جگہ اس کے لیے ذہنی سکون کا باعث ہوا کرتی۔ کیوں؟ کیا مجھے بتانے کی ضرورت ہے؟ ہتھیار اور ان کا استعمال کسی نشے کی صورت انسانی نفسیات کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان کے استعمال میں مہارت حاصل کرنا اور اپنے طے شدہ ہدف کو ایک ہاتھ کی جنبش سے پاٹ لینے کی چاہ کا ادراک صرف وہی انسان کر سکتا ہے جو ان ہتھیاروں سے مانوس ہو، جس نے ان کے ساتھ زندگی کی سیاہ و سفید ایام کا سا منہ بڑی بہادری سے کیا ہو۔ ہتھیار زندگی دیا کرتے ہیں اور موت بھی۔ کنٹرول روم اور ریسٹ روم ساتھ ساتھ ہی بنے تھے۔ کنٹرول روم کی دیواریں بلٹ پروف تھیں۔ ایک تنگ سے دروازہ کھول کر اندر قدم رکھا جاتا تھا اور ساتھ ہی اس دروازے کے عین برابر میں چھوٹی سی کھڑکی تھی۔ ریسٹ روم بالکل ایک طرف بنایا گیا تھا اور واش رومز عقبی طرف کو تھے۔ یہاں سے دیکھنا ممکن نہیں تھا، اس کے لیے داخلی دروازوں کے ساتھ سے نکلتی دوسری راہداری سے ہو کر گزرنا پڑتا۔ کنٹرول روم کے عین سامنے شوٹنگز الحنزہ ایک قطار میں بنائے گئے تھے۔ ان جگہوں پر شوٹرز کھڑے ہو کر نشانہ لیا کرتے اور سامنے موجود ٹارگٹ ہی ان کا نشانہ ہوا کرتا تھا۔ ٹارگٹ لینس سے ایک طے شدہ فاصلے پر تھے جہاں سے شوٹنگ رینج برابر آتی اور ہتھیار کی صلاحیت کے مطابق شوٹر بآسانی اہداف طے کر سکتا تھا۔ وہ بھی ان لینس میں سے ایک کے سامنے کھڑا تھا، آنکھوں پر حفاظتی چشمہ لگائے، دائیں ہاتھ مضبوطی سے لمبا کیا، بھوری نگاہوں کے سنجیدگی سے سامنے جھولتے ٹارگٹ پر مرکوز کی ہوئی تھی۔ وہ ایک ڈسپوزیبل کاغذ کا ٹارگٹ تھا جس پر انسانی جسم کا نقشہ بنا ہوا تھا اور اس نقشے کی دائرے کھینچے گئے تھے۔ ہر دائرے کی اپنی اہمیت تھی، لیکن سب سے اہم اور باصلاحیت شوٹر وہی گردانا جاتا جو چھوٹے دائرے کے عین بیچ میں بنا چوک کے نشانہ لے سکے۔ اس نے اپنی ابھی انگشت شہادت سے ٹریگر کو چھوا ہی تھا کہ اس کا فون بج اٹھا۔ کان میں لگے نازک آلے کو دبا کر اس نے متوقع کال ریسیو کی۔ بولو،
جو کام میں نے تمہیں کہا تھا کیا تم اس کے لیے راضی ہو؟ آگے والے کی چاقو چوبند سی آواز اس کی سماعت میں گھلی تو اس کی نگاہیں اگلی ہی لمحے سخت ہو گئیں۔ ہتھیلی میں قید پستول پر گرفت بڑھ گئی۔ میں ایسا کام کیوں کروں گا تالوت؟ کیونکہ تم اس کام کے لیے چنے گئے ہو۔ بہت پرسکون سا جواب موصول ہوا تھا اسے۔ اس نے لب بھینچ لیے۔ میں چنا نہیں گیا ہوں، مجھے نشانے پر رکھوایا گیا ہے۔ کیوں کیا تم نے ایسا؟ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ انسان کے پاس ہمیشہ راستہ ہوتا ہے، وہ اگر تلاش کرنے میں کوتاہی برتے تو یہ اس کی بدنیتی گردانی جاتی ہے۔ تم سمجھ رہے ہو میں بدنیتی سے کام لے رہا ہوں؟ اس جانب سے گونجتی آواز میں طیش ابھرا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور پھر یکدم ٹریگر دبا دیا۔ چوتھا دائرہ۔ اس کا نشانہ چوتھے دائرے پر لگا۔ چوتھا دائرہ، کیا میں درست اندازہ لگا رہا ہوں؟ اس نے شاید فائر کی آواز سن لی تھی، اور جس طرح وہ فاتحانہ سے انداز میں بغیر دیکھے اسے اس کا نشانہ بتا رہا تھا تو وہ بہت ہی محظوظ کن لمحہ تھا۔ لیکن حرم حیران نہیں تھا۔ ذہنی انتشار کا شکار ہو تو مریبی، بکواس بند کرو اپنی۔ اس نے ایک بار پھر سے نشانہ لے کر فائر کیا اور اس بار وہ اپنے ہدف کے قریب ہو گیا۔ اس کا فائر عین تیسرے دائرے کے وسط میں جا لگا۔ کیوں منتخب کیا مجھے تم نے؟ تم جتنا باصلاحیت کوئی دوسرا نہیں۔ یہ کام ذمہ داری اور باریک بینی کا ہے۔ میں کسی ٹرینی کو نہیں دے سکتا، مجھے پرو چاہیے۔ جیسے میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں ہوں نا۔ اس نے تلخی سے مسکرا کر سر جھٹکا تھا۔ دوسری جانب تالوت ہنس دیا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی جلدی پکڑا جائے گا۔ جانتے ہو انسان کب بے خوف ہو کر کام کیا کرتے ہیں؟ بالکل جب وہ خوف کے ایک گہرے سمندر کو پاٹ کر آئے ہوں۔ اس نے ٹریگر دبایا اور نشانہ دوسرے دائرے کے وسط میں جا لگا۔ اس کا ذہنی انتشار اب کے سمٹ رہا تھا۔ نشانے درست ہو رہے تھے۔ ہاتھ میں تھامے ہتھیار نے آبرو اٹھا کر فخر سے اسے دیکھا تھا۔ ہم جذباتی طور پر اپنی حیات کی تمام تر طاقتیں لگا کر بچانے کی جرات کرتے ہیں، کر سکتے ہیں۔ ایموشنل اٹیچمنٹ بہت طاقتور ہوتی ہے، سمندر میں کھڑی ظالم چٹانوں تک کو ہلا دیتی ہے۔ اس کا ٹریگر کو دباتا ہاتھ لمحے بھر کے لیے ساکت ہوا۔ آبرو حیرت سے اوپر کو اٹھے تھے اور آنکھوں کی پتلیاں ایک ہی نقطے پر ٹھہر گئیں۔ کیا کہنا چاہتے ہو؟ سیدھی طرح کہو۔ اس کی بہت سرد آواز ابھری۔ تالوت نے دوسری جانب گہرا سانس لیا، پھر وہ بولا۔ آواز اس قدر ہلکی تھی کہ حرم کو لمحے بھر کے لیے خوفزدہ کر گئی۔ تمہارے وعدے کو نبھانے کا وقت آ گیا ہے حرم۔ وہ وعدہ جو کئی ایام پہلے طے پایا گیا تھا اور اب وقت کی دھول میں کھو کر عنقا ہوتا محسوس ہو رہا ہے۔ لیکن کیا میں تمہیں بتاؤں کہ سروائیور زندہ رہ جائے تو قاتل کی موت ہو جایا کرتی ہے؟ اس کی آنکھیں اب تک ساکت تھیں، لب اد کھلے رہ گئے تھے اور لمبا کیا گیا ہاتھ شل ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکی زندہ ہے اور اس کی موت کا عندیہ جاری کر دیا گیا ہے۔ کیا تمہیں اب بھی لگتا ہے کہ میں نے تمہیں چن کر غلط کیا؟ اگر تمہیں ایسا لگتا ہے تو تم اس کیس سے ہاتھ ہٹا لو۔ مجھے مجبوراً معارض سے بعد میں تیار ہوں۔ اگلے ہی لمحے اس کی بے تاثر سی آواز ابھری۔ ماتھے پر گرے گہرے رنگ کے بالوں سے جا ملے۔ آبرو اپنی جگہ واپس آ گئے۔ حیرت تھم گئی، حقیقت پلٹ آئی۔ شوٹر کو اتنی ہی حیرت ہوا کرتی تھی بس۔ کیا تم میرے مطالبے کی توقع کر رہے تھے؟ اس کے ٹھنڈے رد عمل پر یقیناً دوسری جانب موجود شخص متعجب ہوا۔ اس کے لبوں کی تلاش میں بہت ہلکا سا تبسم اترا۔ پوری پرکشش نگاہیں اس آخری دائرے پر جم سی گئیں۔ نہیں، شاید ہاں۔ نہیں بدلے تم آج بھی، ویسے ہی ہو جیسے کئی سال پہلے تھے۔ تالوت محظوظ سا ہنس رہا تھا۔ اس نے ٹریگر دبایا اور اب شوٹ عین تنگ دائرے سے اس کے وسط میں سوراخ کر گیا۔ پستول کی نال سے لمحے بھر کو ہلکا سا دھواں اٹھ کر فضا ہی میں تحلیل ہو گیا۔ اس نے ہاتھ نیچے کر لیا۔ بے تاثر آنکھیں اب تک اس دائرے پر جمی تھیں۔ وہ پہلا دن تھا جب اس نے نازنین کا پیچھا کیا، کیونکہ اس کے مرتے ہوئے بھائی نے اپنے خون آلود ہاتھوں سے اس کے ہاتھ تھام رکھے تھے۔ وہ مرتا ہوا شخص کہیں آج بھی اس کے آس پاس زندہ تھا۔ اس نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے اس سے مرتے ہوئے آخری دفعہ بھیک مانگی تھی۔ وہ اس وقت محض 20 سال کا تھا۔ اس کے کمسن ہاتھوں نے اس خون آلود شخص کے ہاتھ بہت مضبوطی سے تھام رکھے تھے۔ اسے لگا تھا کہ شاید اس کے مضبوطی سے پکڑے رہنے پر وہ بچ جائے گا، لیکن وہ نہیں بچا۔ وہ مر گیا۔ وہ اس رات ہی ختم ہو گیا، لیکن پھر وہ کبھی اس کے دماغ سے نہ نکل سکا۔ اس نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس وعدے کی تعبیر سے خوفزدہ ہو کر گزارا۔ اسے لگا یہ سب وہم ہوگا۔ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کو محض وہ ایک گھرانہ یاد رہ جائے؟ لیکن وہ غلط تھا۔ تالوت ٹھیک ہی کہتا تھا شاید۔ قاتل اپنے سروائیورز کو نہیں بھولا کرتے۔ وہ اپنی ذات کو بھلا سکتے ہیں لیکن اپنے کام میں موجود کسی جھول کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اور بلا شبہ نازنین اس کام میں سب سے بڑا جھول تھی۔ وہ پہلا دن تھا جب وہ اس لڑکی کے پیچھے گیا۔ وہ کس یونیورسٹی میں ملازمت کیا کرتی تھی، اس کے تعلقات کیسے تھے، اس کے اطوار، عادات، معاملات کو حل کرنے کی صلاحیت، روٹین، اسے حفظ
اسے حفظ ما تقدم کے طور پر ان سب نکات کو حفظ کرنا تھا۔ اس نے سارنگ سے کہہ کر بنیادی معلومات نکلوائیں اور پھر وہ گھر تک اس کا پیچھا کرتا رہا۔ وہ اس سے ایک خاص فاصلے پر تھا، اس کی گاڑی کے پیچھے۔ وہ کسی کالج کے سامنے اتری تو حرم بھی محتاط سے اترا۔ وہ محتاط تھا۔ اس دنیا میں کون سا انسان کس حقیقت کے ساتھ جی رہا ہے کوئی ادراک نہیں کر سکتا۔ اسے اس لڑکی کو محض شک کی نگاہ سے دیکھنا تھا، تنقیدی نگاہ سے، تاکہ وہ اسی حساب سے اپنا اور اس کا تعلق استوار کر سکے۔ وہ نرم ہوگی تو اسے سخت رہنا پڑے گا، وہ سخت ہوگی تو وہ نرم ہو جائے گا۔ دو مخالف سرے ایک دوسرے کو اپنی جانب کھینچا کرتے تھے۔ انسانوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ درکار تھا۔ وہ ابھی اس کے پیچھے ہی تھا، خاموشی سے اس پر نظر رکھے ہوئے، لیکن اس لڑکی نے یکلختی چہرہ پھیر کر دیکھا۔ شاید وہ محسوس کر چکی تھی کہ کوئی اسے دیکھ رہا ہے، کسی نے اس پر چیک رکھا ہوا ہے۔ اسے فوراً سے اپنا سراپا کالج کی قدامت سے گیٹ کی اوٹ میں کر لیا۔ وہ اتنی بھی بے خبر نہیں تھی جتنا وہ اسے گردان رہا تھا۔ اس کی حساسیت بلا شبہ حرم کے لیے مسئلہ کھڑا کر سکتی تھی۔ اگلی ہی پل وہ اپنی کار کی جانب آیا اور نشست پر پیچھے بیٹھا۔ اسے اپنی آنکھیں کھلی رکھنی تھی اور چوکنا رہنا تھا۔ شام تک وہ اس کے پیچھے رہا اور پھر سارنگ کی کلینک چلایا۔ سارنگ اس کا بہت گہرا اور اچھا دوست تھا۔ ان کی ٹریننگ ساتھ ساتھ ہوئی اور وہ عرصہ دراز سے ساتھ ہی کام کر رہے تھے، لیکن پھر سارنگ کی جانوروں میں گہری دلچسپی کے باعث اس نے ویٹرائنری یعنی جانوروں کا ڈاکٹر بننا پسند کیا۔ کافی عرصے تک وہ اس سے رابطے میں نہ رہ سکا کیونکہ وہ ملک سے باہر پڑھنے گیا ہوا تھا اور حرم پاکستان میں ہی تھا، اپنے بہت پیار کرنے والے گھرانے کے ساتھ۔ یہ فکرہ اکثر آنکھیں گھما کر سوچا کرتا تھا۔ اس رات وہ اس کی کلینک تو چلا آیا، لیکن پھر وہی کوئی اس کے پیچھے تھا، وہ محسوس کر چکا تھا۔ اس نے کلینک میں داخل ہو کر سارنگ کی جانب دیکھا، بغیر قدم اکبی راہداری کی جانب تیزی سے بڑھائے۔ سارنگ نے حیرت سے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا؟ کہاں؟ لیکن اگلی ہی پل اس نے سمجھ کر سر بھی ہلا دیا۔ یہ حرم اور اس کی دشمنیاں، تنگ آ گیا تھا وہ اسے اپنے کلینک میں چھپا چھپا کر، اور ایک وہ تھا ناشکرا ذلیل دوست کہ ہر دفعہ اس کی کلینک کی وہ حالت اظہار کر کے یہاں سے جاتا کہ سارنگ اپنا سر پیٹ کر رہ جاتا، پھر خود سے عہد باندھتا کہ اب وہ اسے پناہ ہرگز نہ دے گا، لیکن اگلی دفعہ پھر یہی ہوتا اور اسے پناہ نہ دینے کے وعدے یوں ہی چلتے رہتے۔ سارنگ کی کلینک کو تباہ کرنے کے بعد وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ سہیل کو اپنے دن بھر کی رودات سنائی، وہ کہاں رہا، کیا کرتا رہا، کدھر کھیلتا رہا اور کدھر کھپتا رہا۔ رات رضا کی مہندی بھی تھی، جانے نازنین وہاں آتی بھی یا نہیں، اسے اس بابت کچھ بھی پتہ نہیں تھا اور نہ ہی اس نے کسی سے پوچھنا گوارا کیا۔ اس گھر میں تو وہ نازنین کو جانتا تک نہیں تھا۔ اسے اپنی اس بیک سٹوری کے ساتھ اب آخر تک چپکے رہنا تھا۔ سچ شکر کہ مہندی میں جانے والے شور ہنگامے کے باعث کسی اور نے، خاص کر سہیل نے، اس سے استفسار نہیں کیا کہ وہ دن بھر کہاں رہا۔ سہیل اور حرم کی کہانی آپ کو بعد میں سنائی جائے گی۔ پہلے اس بات کی طرف آتے ہیں کہ وہ اس مہندی کی تقریب کو کس طرح ناظرین سے شناسائی قائم کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ پھر اگلے ہی پل اسے حل سوچ گیا۔ وہ مہندی میں چلا آیا۔ اس نے ایک خاص فاصلے سے داخلی دروازے پر نظر رکھی ہوئی تھی۔ وہ اندر آتی تو اسے پتہ چل جاتا، اور اگلے ہی پل اسے پتہ چل گیا کیونکہ وہ ایک ادھیڑ عمر خاتون کے ساتھ اندر داخل ہوئی۔ چہرے پر ڈھیروں سنجیدگی اور بیزاریت سجا۔ وہ اپنی جگہ ہی خاموشی سے کھڑا اسے دیکھے گیا، یوں گویا کہ برسوں پہلے کیے گئے وعدے کے زیر اثر ان سنہری کمکموں تلے بھیگ رہا ہو۔ اس نے اگلے ہی پل قدم اس کی جانب اٹھائے، لیکن ایک خاتون اسے روک چکی۔ اب وہ کیا کرے؟ اس کا دل چاہا کہ اپنے بال نوچ لے، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ وہ تو خوش اخلاق اور خوش شکل سا حرم تھا نا۔ وہ ایسا تھا یا نہیں، لیکن اس سمے اس کا ہر قسم کی خوش اخلاقی پر لعنت بھیجنے کو دل چاہا۔ اس نے جلد از جلد اس خاتون سے بمشکل ہی اپنی جان چھڑانے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ پھر بھی اس میں کامیاب نہ ہو سکا۔ خاندان بھر کی خواتین کی آنکھوں میں چمکتا تارا تھا وہ، بقول روہیلا کے۔ سب اس پر نگاہیں جمائے ہوئے تھیں تاکہ اپنے بیٹیوں کے لیے رشتے کی بات کرتے ہوئے وہ حرم کو اپنی جانبداری کے لیے استعمال کر سکیں۔ اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ وہ ایک نجی ایجنسی کا گن مین تھا، اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ اسے خاص کاموں کے لیے ہائر کیا جاتا تھا، اگر جو وہ انہیں بتا دیتا کہ وہ ایک ڈیڈ لسٹ شوٹر تصور کیا جاتا تھا، تو شاید ہاں، پھر وہ مائیں اس کی جانب دیکھنے کی غلطی ہرگز بھی نہ کرتی، اور رشتے گانٹنے والی نگاہ سے تو کبھی بھی نہیں۔ اس کے بڑے بھائی کی جانب خاندان کی کوئی بھی خاتون نگاہ کرنے سے گھبراتی تھی، شاید اس لیے کہ اس کی عادت مشکور اور اتوار عامیانہ رہا کرتے تھے۔ اس کے برعکس حرم کا انداز بالکل مختلف تھا۔ وہ ذمہ دار اور سمجھدار لگتا تھا۔ اس نے سہیل کے ساتھ بھی کاروبار میں بہت اہم کردار کیا۔ سہیل اب اپنے بوت پر انحصار کرنے کے بجائے اس پر بھروسہ کیا کرتے تھے۔
اسے ناگزیر میٹنگز میں شرکت کے لیے بالخصوص پہلے سے آگاہی دیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ اپنے کلائنٹ سے حرم کو بطور ذمہ دار بیٹے کے متعارف کروایا جاتا تھا۔ اسی بنیاد پر اس کا بڑا بھائی اسے ناپسند کرنے لگا تھا۔ وہ اس ناپسندیدگی کو بہت پہلے محسوس کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنا انداز بے نیاز رکھا ہوا تھا۔ اسے فرق نہیں پڑتا تھا کہ اس نے ہر ایک کو یہی بار بار کروایا جن سے اس کی جذباتی وابستگی نہیں تھی۔ وہ ویسے بھی ایسے لوگوں کو کسی کھاتے میں نہیں لیا کرتا۔ روہیلہ نے البتہ شروع کے چند سالوں میں اس سے خاصا روکھا سا رویہ اختیار کیا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سہیل اریبی کا بیٹا تھا، محض ان کا ہی۔ وہ ان کی دوسری بیوی سے تھا، دوسری بیوی جنہیں سہیل نے شہر سے کئی دور ایک گاؤں میں روپوش رکھا ہوا تھا۔ وہ ان کے والدین کے اصرار پر کی گئی شادی تھی۔ وہ اس شادی سے خوش نہیں تھے۔ ان کی خواہشات اور آرزوئیں بہت بلند تھیں۔ وہ کسی گاؤں نما شہر میں رہنے والی لڑکی کے ساتھ تعلق استوار تاریکی کی نظر نہیں کر سکتے تھے، اسی لیے وہ انہیں چھوڑ کر شہر چلے آئے۔ یہاں آ کر انہوں نے روہیلہ سے شادی کی۔ ان کے پاس ان دنوں اگرچہ کوئی لمبا چوڑا کاروباری یا مالی حصہ نہیں تھا، لیکن وہ دکھنے میں بہت پرکشش اور خوبصورت تھے، یوں گویا حرم کی جوانی عین سامنے رکھ دی گئی ہو۔ شہری زندگی میں ترقی کرتے وہ اپنے اس بیٹے کو بھول گئے تھے جو گاؤں نما شہر میں بہت خاموشی سے بڑا ہوا۔ روہیلہ جلد ہی امید سے ہو گئی، جبکہ حرم کی والدہ کو خدا نے 2 سال بعد حرم سے نوازا تھا۔ وہ اس میں بھی خوش تھیں، خوش رہنا جانتی تھیں۔ پھر زندگی نے کچھ یوں موڑ کاٹے کہ اسے شہر آنا پڑا، اور پھر نہ صرف اپنا تباہ حال علاقہ چھوڑنا پڑا بلکہ یہیں آ کر رہنا اس کے لیے از حد ضروری ہو گیا۔ شروع میں گھر کا ہر فرد اس سے نفرت کرتا تھا، یہاں تک کہ وہ سہیل کی نگاہوں میں بھی چھپتا تھا، لیکن پھر ہر وقت گزر گیا۔ گزرے ایام میں اس نے اپنی جگہ بنا لی۔ بقول طالوت کے اسے جگہیں بنانا آتی تھی۔ روہیلہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ اس کے لیے نرم پڑتی جا رہی تھی۔ وجہ اس کی نرم اور خیال رکھنے والی طبیعت تھی۔ جب ان کا اپنا بیٹا ان پر ایک سے دوسری نگاہ ڈالنے کو ہم خیال نہیں کرتا تھا، تب حرم نے ان کا خیال رکھا۔ وہ اس کے اس قدر احترام پر دن بدن اس کے لیے اپنے دل میں گداز محسوس کرنے لگی۔ سہیل کا پہلے تو کوئی لمبا چوڑا کاروبار نہیں تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ان کا کاروبار دن بدن ترقی اور محنت اور توجہ سے چمک اٹھا۔ وہ پلاٹنگ کا کام کیا کرتے تھے۔ اوائل دنوں میں ان کے پاس محض ایک پلاٹ تھا جسے انہوں نے بیچ کر اس کام کا سنگ میل طے کیا۔ گزرتے وقت کے ساتھ جو ہی کاروبار میں برتری میسر آئی تو انہوں نے اپنی چھوٹی سی کمپنی کا افتتاح کیا۔ اس چھوٹی سی اور کمزور کمپنی کو مضبوطی کا سفر طے کرتے بہت سے لوگوں نے اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھا تھا۔ انہوں نے اپنی جوانی صرف کی تھی اس کاروباری سفر کو طے کرنے میں، لیکن بڑے بیٹے کی لاپرواہی نے انہیں بے حد دکھ پہنچایا۔ اب ان کے لیے ایک آخری امید حرم تھا جسے وہ کھونے سے ڈرتے تھے، اس لیے اب اس پر سختی سے چیک رکھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ انہیں اپنی کاروباری ضروریات کے لیے درکار تھا، لیکن اب وہ انہیں کیا بتانا کہ وہ محض ان کا بیٹا نہیں تھا بلکہ اس کے کھاتے میں اور بھی بہت سے لوگوں کا قرض رقم تھا۔ انہی قرضوں کو اتارنے کے لیے اس نے یہ آخری کام کرنے کی حامی بھری، اور بس اب وہ اس آخری کام کے بعد کبھی بھی اس کی جانب پلٹ کر دیکھنے والا نہیں تھا۔ زمینی فیصلے طے ہو جائیں تب بھی آسمانی فیصلوں کو مات نہیں دی جا سکتی۔ اسے بھی اندازہ تھا کہ وہ کس کام کی جانب بڑھ رہا ہے۔ وہ خاتون سے اپنا دامن بچا کر گھر کے افراد کی جانب بڑھایا۔ ابیحا اسے پسند کرتی تھی، وہ جانتا تھا، لیکن وہ ابیحا کو پسند نہیں کرتا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا وہ اسے پسند نہیں کر سکتا تھا، چاہ کر بھی نہیں، کیونکہ اس کی نگاہوں میں کئی سال پہلے کوئی اور ہی اپنی جگہ بنا گیا تھا۔ اب اس کی نگاہوں کی کوئی بھی رنگینی خیرہ نہیں کیا کرتی تھی۔ کسی رنگینی کا آخر ان سیاہ آنکھوں سے مقابلہ ہی کہاں تھا؟ لیکن پھر ہر وہم کی طرح اس کا یہ وہم بھی سمٹ گیا، ٹوٹ گیا، دھول بن کر ہوا میں تحلیل ہو گیا۔